Ambassador Fatmi, specialist from the Prime Minister, and our Ambassador, our Foreign Secretary, specialist from the Prime Minister himself, Fahad Hussain. And so it's really, it's very good to meet you. And ECO reminds one the days of RCD. And believe me, RCD was a brand which took off very well in 60s, 50s and 60s, and it was like minuscule European Union. But then rest is history, and now it has been rebranded as ECO, which is of course again very, very good. But and I'm very happy to hear from you that now you are including Central Asian countries as well. I think this has the rare potential. Yes. We should be aiming at, and we should tap this potential for these countries and hundreds of millions of people living in this part of the world. And I think there is great potential of railway connectivity. Yes. From Istanbul to all the way to Pakistan, and that requires, of course, some initial investments. Yes. And if it is undertaken, it will have huge economic dividends. Sure, sure. And then we can also have connectivity, my brother Yashin, from Central Asian countries via Afghanistan and all the way to Peshawar and to Gawada. I think these are broad parameters of our economic vision, which should be, I think, on high priority of ECO's agenda. Yes. And I think this will have great dividends. Member countries will benefit immensely. For example, if we can have connectivity of railways from Central Asian countries to Pakistan through road, this will be a game changer. Definitely, sure. And we can transport, oil from Central Asian countries to Gawada, gas to Gawada, have plants over there to convert into LNG and then export it to the world. And then industrial and agricultural projects. So I think sky's the limit, yes, Brother Yashin. I think let's work on these lines, and I would encourage you to create an environment to host a ECO member countries summit, including Central Asian states, and have a proper homework done, agenda. Through consensus, we agree on an agenda, and then let's have a discussion. This will give a big push, impetus to your efforts. Yes, right. As you said, Excellency, it's sky's the limit. We should work as much as possible. For example, I'll just give you an example. Yes. For these floods, affectees, Turkey sent goods through railroad also. Rail transport, but then we would offload them in Zaidan and then reload them and then bring it to Pakistan, to Balochistan. Again, we would offload them at probably Chagi or somewhere. Yeah, this is a major. And then because of offloading and reloading, because of a different system of railways. Yes. So if we have a feasibility done, and in order to create harmony and synchronize the system, it'll have some, it'll require some initial investment, but once it is undertaken, this will change the landscape, economic landscape, and will have huge dividends for Iran, for Turkey, for Pakistan, for East region, yes. And this will become an economic line for our regional cooperation. Yes. And from the other side, from
Central Asian states. Yes. We can have this connectivity. This will be a mini European Union. Yes. Excellency, This loading unloading problem that also exists in road transport also. Not Of course. yes, road transport. Yes. So railway. And then projects, investment in agriculture, in industry, and we have supplementary and complementary, devices. For example, if Pakistan, let's say, produces item A, and those items in Turkey and Iran are produced at higher cost, we will export that to Turkey and Iran, and then what Turkey produces at a cheaper cost will be imported from Turkey to Pakistan and to Iran, and what Iran produces. So this has to be a three-way economic cooperation model. Sure. And this is how we can promote our economies, our workforce, and expand our portfolio. This is the project. This is one of the projects we have been discussing in ECO Secretariat. Excellency, it's no doubt. It would be a great opportunity for our region to have such a project like railroad or normal road would be perfect, as you said. Mr. President, I'd like to invite you to Pakistan along with your members. You're most welcome. Visit one more time, especially Lahore. We will play host to you. Welcome to Lahore, Islamabad. Very nice country, very big Yes, country. and You have you, Excellency. and we are brothers, like it, and we felt very close to us, especially after visiting those areas. I felt very close those regions. I felt very close to me. Thank you very much. thank you very much. Inshallah, we have a chance to visit again your country. Again. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ACO ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کے حکام سے ملاقات آپ نے استنبول سے براہ راست ملاحظہ کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے ACO بینک کے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی اور پاکستان اور ACO بینک کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں، معاہدہ طے پایا ہے۔ آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے 2 روزہ دورے پر استنبول میں موجود ہیں، جہاں اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے ACO ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ترکی اور پاکستان کے مابین تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے بھی وسیع مواقع موجود ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر لوگ جو ہیں مجھے وہ ٹی وی پہ دکھائے جانے والے سہمے ہوئے لوگوں کی شکلیں نہیں بھولتی، جو کوئی مسجد میں رکا ہوا ہے، کوئی کسی اور جگہ پہ رکا ہوا ہے، تو ایسی ڈارک ایجز بھی دیکھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے برے اثرات کے سائے اب چھٹ رہے ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف یہ سفر گامزن رکھیں گے، اور میں آپ سب کو بہت مبارکباد کے ساتھ بہت سی دعائیں اور اس امید کے ساتھ کہ ہم سب نے کام کرنا ہے، مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ کوئی وجہ نہیں کہ پی ٹی وی آج اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے۔ جب پی ٹی وی اکیلا تھا تو اس وقت بھی پی ٹی وی نے کمپٹیشن کے نہ ہونے کے باوجود اپنا نامور مقام رکھا، اپنا لوہا پوری دنیا میں منوایا، اور اب پی ٹی وی اگر کمپٹیشن ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت سی وجوہات ایسی ہیں۔ آپ کا جو ایک لیگسی ہے، آپ کی جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے، آپ کے جو سیٹ اپس ہیں، اور میں آخر میں اگر خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ بہت کمی ہوگی کہ تمام موقعوں پہ، اور بالخصوص موجودہ سیلاب کے دنوں میں جب آفت نے پاکستان کے طول و عرض کو گھیرا، تو اس میں بھی پی ٹی وی لاہور کو بالخصوص یہ اعزاز جاتا ہے کہ صرف پی ٹی وی نے جس طرح، اور پھر پی ٹی وی سینٹر لاہور نے جس طرح بلوچستان میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں جا کے اس کو کوریج دی، اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا، اور ایک سینرجی کریٹ کی کہ سیلاب زدگان کی مدد کی جائے۔ بہت بہت شکریہ، کیپ اٹ اپ، تھینک یو پی ٹی وی امپلائیز، تھینک یو مینجمنٹ، اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر